یہ جو جنگل ہے نا جی، یہ ہیں زیڈ کے، اور میں نے یہاں پہ فرسٹ کسٹمر کو ڈراپ کیا ہے جی، جو کہ تھا یہ والا 5:60، 7:54 ہو رہے، 4.5 کلومیٹر کی یہ رائڈ تھی ٹوٹل۔ پہلے میں یہاں سے موو کر لوں کسی محفوظ مقام پہ، اور پھر باتیں ساری بتاتا ہوں، بہت ساری باتیں بتانے والی آپ لوگوں کو۔ اور سیانے کے مطابق محفوظ مقام ہے فی الحال واسطے یہ ایتھے میں پڑے ہیں جی۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ 30 اپریل کو ولاگ ڈال کے اس کے بعد شارٹ ہو گیا۔ شارٹ اس طریقے سے ہو گیا، یہ میرے بیٹے چھوٹے کا حال ہے۔ اس کے اسکول سے نا اس کو الرجی لگی، یہ دانوں والی نا، اور اس سے پھر مجھے وہ الرجی چپک گئی۔ یہ کوئی پچھلے 15 دن سے چل رہا تھا، ہم علاج کر رہے تھے۔ میں ایک دفعہ ٹھیک بھی ہو گیا، مجھے جو ڈاکٹر نے دوائی دی وہ میں نے کوئٹ کر دی، کیونکہ میں تقریباً صحیح ہو گیا تھا۔ اور اس دوائی تھی وہ 5 دن کی، میں نے 3 دن کھائی، اور پھر میں نے 2 دن کی نہیں کھائی، اور اس وجہ سے جو الرجی تھی وہ بگڑ گئی، اور دانے نکل آئے کافی موٹے موٹے، پاؤں پہ ادھر ادھر، یہ سارے میرے پٹوں پہ دانے نکل آئے۔ اور پھر وہ میں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کیونکہ پہلے ہی ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اور میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی حال میں کام کرتے رہنا چاہیے، اور باقی کی دنیا کی اتنی ٹینشنیں ہیں، تو میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ کوئی بیماری ہو، میرے جو بھی گھر کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، میں ولاگ کو پازیٹیو رکھتا ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں الجھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ اچھی چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو کام سے ریلیٹڈ جو چیز ہو، میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اب اس چیز کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کیا کہ میں نے کہا یار بیماری ہے، سب کے ساتھ آ جاتی ہے، تو یہ تو بعد میں پتا چلا کہ سب کو ادھر کراچی میں نا یہ ایک وبا آ گئی تھی، اور اس وجہ سے وہ سب جیسے میرے بیٹے کو لگا، ادھر کافی ساری اور فیملیز کو بھی یہ ہوا۔ ہماری یہ بیماری جو ہے پوری فیملی میں پھیل گئی، اور یہ مکمل علاج جو ہے ابھی تک چل رہا ہے، بھی صحیح کوئی نہیں ہوا۔ میرے جو یہ دانے تھے نا، باقی تو صحیح تھا، چل رہا تھا، لیکن میرے جو یہ ٹانگوں والے دانے تھے نا، یہ مجھے تکلیف دے رہے تھے بہت زیادہ، اور بگڑ گئے۔ پھر میں بیٹھ گیا، میں نہیں نکل سکا۔ میں جمعے والے دن نکلا، اور مجھے 12 بجے تک درد نے اتنا شدید تنگ کر دیا کہ میں گاڑی میں نہیں بیٹھ پا رہا تھا، میں چلا گیا کام چھوڑ کے۔ جو ویلاگ لاسٹ آپ لوگوں نے دیکھا وہ تھا لیبر ڈے سے ایک دن پہلے والا، اور جمعے والا آدھا ویلاگ تھا جو آپ لوگوں نے وہ دیکھا، وہ میں نے مکس اچار بنا کے ڈال دیا۔ میں نے کہا چلو یہ چلے جائے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے میں نہیں نکل پایا۔ ابھی بھی میرے ہیں یہ صحیح مکمل دانے ختم نہیں ہوئے، دوائی ابھی دوبارہ لے کے آیا ہوں، چل رہا ہے سسٹم، انجیکشن لگائے، شکر ہے اب درد ورد نہیں ہے، میرا سب کلیئر ہو چکا ہے، لیکن 2-3 دانے ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لیکن اب کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہوئی چھٹیاں، کل نکلا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا کام کیا، پھر چلے گیا، اور آج پراپر آج پیر کا دن ہے، آج نکلا ہوں اور شروع کر رہا ہوں۔ اس کے دوران جو ہوا ہے، لاہور میں تھوڑا بونس کم کر دیا انہوں نے، جو ہمارے پاس یہ انہوں نے وہ لگایا تھا 1x اور 6x، وہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ بھائی یہ 2-3 دن ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس نے ختم کر دینا ہے، تو چلو ہم نے تو بھرپور فائدہ اٹھایا، ایک ہفتہ وہ رہا ہے، دور سے جا کے بھی اس کے اندر دائرے سے رائڈیں اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھا لیا ہم نے۔ اب سب نارمل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ لگ رہا ہے کراچی میں یہ 1.67، لیکن اوپر لگ رہا ہے، میری پہنچ سے تو دور ہے، اور ایسا ہی ہے، کمپنی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہوتی ہیں، کبھی کسی کی سکی نہیں رہی ہیں۔ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو، جس سے یہ ہمارے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، اگر کسٹمر بھاگتا ہے ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اپنی طرف چھینتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ڈرائیور ادھر ادھر ہوتا ہے تو ڈرائیور کو تھوڑا سا اس طریقے سے حساب کتاب میں لا کے یہ کرتے ہیں۔ خیر ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اب ہو گیا نارمل۔ پیٹرول اس دوران 7-8 روپے اور بڑھا ہے، 401 پہ جا پہنچا ہے، اور یہ حالات چل رہے ہیں۔ اور اب یہ یو کے ہے، یہاں سے بھی آ چکی ہے، جانا ہے انہیں کلفٹن کی طرف۔ اب جو یہ سب چل رہا ہے، یہ کب چل رہا ہے؟ جب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لاہور میں، کراچی میں، ان کے خلاف پوسٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنیاں ہماری سنتی ہیں نہیں سنتی، کمپنیاں کرتی ہیں اپنی مرضی۔ ہمیشہ سے کمپنیوں نے یہی کیا ہے، کمپنی کبھی ہمارے اوپر نہیں رلائے کرے گی، کبھی آپ کی اور میری بات پہ نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا دیکھنا ہے، ہم نے اپنا کام کیسے نکالنا ہے ان سے۔ 4 دن وہ لگا، میں نے ادھر ڈیٹیل میں وہ ویلاگ اس لیے لگائے تھے کہ تاکہ ہر بندہ جا کے اس سے فائدہ اٹھا سکے، کوئی بندے کو یہ نہ رہے کہ یار اس سے کیسے کام کرنا ہے، کیسے نکالنا ہے۔ میں نے 2 ہفتے میری جو 5 سے 6 ہزار روپے والی دیہڑی تھی، میں اس کو 10,000 پہ لے کے گیا۔ میرے ارد گرد کے جتنے لڑکے تھے،
سب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ہمیں پتا تھا اس نے 1 ہفتہ 2 ہفتہ یہ چیز ختم کرنی ہے, اب کر دی ختم, ہٹ کے ہم وہی پھر 45. اب دیکھنا آج شام تک وہ نہیں لگنا, کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ہے شام تک وہ شام کو بھی لگ رہا ہے تو اوپر والا لگ رہا ہے, 11 بجے کے بعد بھی لگ رہا ہے تو اوپر لگ رہا ہے, ہماری پہنچ میں نہیں ہے. ہمارا جو ڈیلی کا ٹارگیٹ والا دیہڑی تھا وہ آگے اب 4500 روپے کی ارننگ ہوگی, اس میں یہ 1800 کا بونس ایڈ ہو جائے گا, تو جا کے سسٹم بیٹھے گا 6500. 6.5 میں بھی اب 100 کلومیٹر پہ تو آپ کو پتا ہے کتنا پیٹرول لگ رہا ہے, 2800-3000 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہے. اب ہماری جتنی بچت ہے نا تقریباً 1000 سے 1500 روپے ٹوٹل جا رہی ہے پیٹرول میں. کرایہ کیوں؟ پرانا ہے, انہوں نے کوئی کرایہ نہیں بڑھایا. ہم جتنی مرضی تقاضا کر لیں, جتنی مرضی جدوجہد کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں یار 100 بندہ 100 ڈرائیور 150 ڈرائیور اکٹھا ہو رہا ہے, باقی 400 ڈرائیور جب کام کر رہا ہے ان کو اس 150 بندے کو کہاں دیکھنا ہے؟ وہ تو دیکھے گا کہ میرا 400 ڈرائیور کام کر رہا ہے, وہ تو خوش ہے. یہ پرابلم ہے, اس چیز سے کچھ نکلتا نہیں ہے. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے احتجاج ہم نے بہت بڑا کیا تھا, کریم کے خلاف بہت بڑا احتجاج کیا تھا, اس سے نہیں نکلتا. اس سے ہٹا کے کیا ہوا تھا, سب کو بلاکنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا, بہت کچھ اور جھیلنا پڑ گیا تھا. تو ان حالات سے بھائی لڑنا خود ڈرائیور نے ہے, جیسے تیسے بھی یہ کر کے خود ہی کرنا پڑے گا. ہمارے لیے کسی نے 1 روپے کا فائدہ نہیں دینا, ہمارے لیے کسی نے کوئی سوچنا نہیں ہے, ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی. یہ حالات ہیں مشکل, اچھے بھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ, اور آگے آنے والے دنوں میں اور بہتر ہو جائیں گے. لیکن جو فی الوقت ماحول چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ پیٹرول کی مد میں اور ٹیکس کی مد میں جا رہی ہے. نہ کمپنی اپنا ٹیکس ختم کرنے جا رہی ہے, کم کرنے جا رہی ہے, نہ کمپنی کچھ اور ہمارے لیے سوچنے جا رہی ہے. نہیں بھائی, کمپنی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا, کمپنی کو اپنا ٹیکس پیارا ہے, وہ اپنا دیکھے گی. اور ہم نے ان حالات سے کیسے لڑنا ہے یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. دیکھو جب ان ڈرائیو نے ٹیکس فری کیا تھا تو میں تب بھی تم لوگوں کو چیخ چیخ کے بول رہا تھا بھائی جو ان ڈرائیو پہ کر سکتے ہو جا کے ادھر کرو, کیوں ٹیکس فری ہے اس میں 4 روپے بچ رہے ہیں. پورا 1 مہینہ ٹیکس فری رہا تھا, جس میں بھی تھوڑا سا اس کو سوٹا لگا رہا تھا. اب جب اس نے یہ کیا تھا, یہ حرام خور کمپنی نے یہ کیا تھا, تب بھی میں نے بتایا تھا یہ چند دن ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے تو اٹھایا, اور جنہوں نے ضد لگائی وہ ان کا اپنا مائنڈ ہے بھائی, انہوں نے لگائی, ان کو نہیں سمجھ میں آیا وہ ان کی مرضی ہے. لیکن جنہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا انہوں نے ڈیلی کا 2000-3000 روپے ٹیکس کی مد میں فری کیا, خود کو اچھا چلا لیا, تو 4 دن اچھے نکل گئے نا بھائی. اب پیٹرول سٹیبل نہیں ہے, اب ہم کیا احتجاج کریں کہ بھائی پیٹرول اتنا ہو گیا, کل کو کیا پتا 50 روپے کی اور سمری ہے, پھر وہ 50 کتنا پیٹرول بڑھے گا اور کتنا کرو گے. کوئی سٹیبل حالات ہوں تو جب بندہ جا کے بولے کہ ہاں یار یہ کرو. چلیں جی, یہ زیبسٹ آ گیا, ڈراپ کیا یہاں پہ بچے کو میں نے, اس کا بھی اچھا نکل آیا. 6:33 2 ہو گئی پوری. کمپلیٹ کریں اس کو, نہیں آن لائن کریں, آف لائن کر دیا تھا, پرو لیول بہت کم ہے اس لیے آف لائن کیا ہوا ہے. کمفرٹ پلس بھی میں نے آف کیا ہوا ہے, بہت دور سے رائڈیں بجتی ہیں. وہ صبح کا ٹائم ہے, یہاں سے تھوڑا سا مشکل لگتا ہوتا ہے جانا, توحید پڑے گا. مہنگا پیٹرول جلا کے 401 روپے لیٹر والا پیٹرول جلا کے توحید جانا پڑے گا. سچی پوچھے نا تو اس ٹائم پہ موو کرنا بھی نا بس دل نہیں کر رہا. میں نے 15 منٹ یہاں پہ دیے ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے یہاں پہ 15 منٹ کے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھا رہوں گا. یہاں سے نکلتی ہے صبح صبح کم سواری کو, خاص اتنی ادھر کی نہیں نکل, موو کرنا پڑتا ہے. بیچ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. بھائی کیسے چھوڑ دیں مجھے یہ بتاؤ, یہ کام اس طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں اپنی بات کروں گا, لوگ تو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے, میں ایکسپٹ کرتا ہوں. میں نکما ہوں, میرے پاس کوئی کسی قسم کی سکل نہیں ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ. اگر میں اس کام کو چھوڑتا ہوں, میں جا کے ڈرائیوری کروں گا 40,000 35,000 کیا کر لوں گا؟ میرے تو 40,000 35,000 گھر کے کرایہ نہیں پورے ہوں گے. تو اس چیز کو مانو, بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی ہم نکمے ہیں, نلے ہیں, ہمارے پاس کوئی سکل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کام کو چھوڑنے کے بعد سکل ہے, 4 روپے ہیں, کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس سے زیادہ پیسے نکال لوں گا, مجھے نظر آئے نا مجھے کہ بھائی میں اس سے بہتر 5,000 روپے دیہڑی اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ 12 گھنٹے انویسٹ کرتا ہوں, میں اتنا ٹائم اور اتنے پیسے انویسٹ کرنے کے بعد 5,000 روپے کہیں اور سے بچا لوں گا, میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. لیکن کوئی ہر کام میں یہی روڑا ہے بھائی مجھے کہیں سے اتنے پیسے آتے ہوئے نظر نہیں آتے, تو لہٰذا میں نکما ہوں, میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا.
لیکن یہ چیز لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. فلاں تو ایسے کر لیتا ہے, فلاں. بھائی جو فلاں کرتا ہے جاؤ تم بھی وہ کرو نا یار, کر کیوں رہے ہو؟ خالی بات نہیں, پریکٹیکل کر کے دکھائیں, پھر ہمیں بھی رستہ نظر آئے. ہاں فلاں بندہ گیا ہے, اس نے چھوڑا یہ کام, یہ کیا ہے, وہ آزاد ہے, خوش ہے. نہیں, میں نے تو ادھر آج چھوڑتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا ہے, 6 مہینے بعد رول رلا کے پھر اسی کام میں آ کے بڑا ہے, رلا ہے. کیوں یار؟ ناکامی ہوگی. تو یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہر بندہ اس طریقے سے آ کے بات کر دیتا ہے, ہم فارغ بیٹھے ہیں جی, اتنے دن ہو گئے گاڑی نہیں نکالی. بھائی انکم سورس کوئی اور ہوگا نا, کہیں اور سے پیسے آ رہے ہوں گے نا, تبھی بیٹھے ہو, ویسے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ ہے یہ جی بلاک 2 کے لیے سبا سا کمرشل ہے, یہاں سے پک اپ ہے. یہ یہاں پہ پیچھے اسکول تھا, یہاں پہ ڈراپ کیا ہے لا کے انہیں 3:30 میں. یہ بلاک 2 کے کچھ اس طرح کے حالات ہیں. یہاں پہ بڑی پبلک گھوم رہی ہوتی ہے اپنی آن لائن ٹیکسی والی. میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے رک ہی جاتا ہوں. اچھا جی, یہ میرے خیال میں بلاک 5 ہے. ایک رائڈ وہاں سے لائے ادھر, اور واپسی کی بلاک 4 کی آئی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ والی, یہ 5 نمبر جی کلاک ٹاور ہے, کلاک ٹاور مسلم کمرشل. بلاک 4 والی کو لایا, ڈراپ کیا, اور اس کے بعد یہ آئی, اس کو لا کے یہاں پہ ڈراپ کیا. پھر آج ریت اڑ رہی ہے, گرمی بھی بہت ہے, لگ پتہ جاتا ہے. اور اب یو کے ہے, یو کے نے دی ہے جی فیز 1 بلاک 1 التمش کی. یہ ہے جی, ان ویرانوں کا تھوڑا سا دیدار کریں. یہ ویران علاقہ جو ہے یہ ہے بلاک 1 کلفٹن کا. ادھر بن رہا ہے راستہ, پہلے بھی میں آ گیا ادھر سے. یہ التمش ہے, یہاں پہ لا کے ڈراپ کیا ہے بچوں کو سینگ کیفے سے پک کر کے. یہاں پہ 500 روپے ملے یہاں سے, 500. اور یہ ہے سارا ٹوٹا پھوٹا. میں پیدل تھوڑا چل رہا ہوں. آ جائے گی یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی رائڈ تو آ جائے گی, اللہ خیر کرے. 4 کالج کے بچے تھے, جب یہاں پہ پہنچے نا اوپر والی گلی سے گھما کے لے کے آیا, تو بیچ میں ایک بچے کا جو ہے گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو پھر دوسرے اس کے دوست نے پوچھا کہ یہ آپ کا ڈرائیور کوئی اور ہے؟ تو بڑی فخر سے اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں ڈرائیور بہت چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر اس نے وجہ نہیں پوچھی, لیکن میرے مائنڈ نے سوال کھڑا کیا کہ ڈرائیور چینج ہوتے رہتے ہیں مطلب بڑی ذلیل قسم کی فیملی ہوگی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو اچھی فیملی ہے وہاں سے ڈرائیور ہلتا نہیں ہے, اور جس فیملی کے اندر ڈرائیور چینج ہوتا رہتا ہے یا جہاں پہ ملازم چینج ہوتا رہتا ہے, مطلب یہ ہوا کہ رج کے ذلیل ترین فیملی ہوگی. ڈرائیور اور چوکیدار کا یا خانسامے کا بار بار چینج ہونے یہ دلیل ہوتا ہے. ورنہ خاندانی جو نواب لوگ, سیٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک پرانا بندہ ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے. ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ہر ایرے گہرے کو بڑھنے بھی نہیں دیتا, اعتبار والے لنک والے بندے کو رکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ کچھ گھروں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اور ایک اور رائڈ آ رہی ہے جس کو میں لے رہا ہوں, ادھر ہی سے بلاک 2 سے ہے. اس کو جانا ہوگا ای اسٹریٹ, چھوڑوں گا نہیں, لے لوں گا. الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہوئی. 394. گرمی بہت ہے, چائے پی لیں, گرمی کو گرمی مارے گی, میں سمجھتا ہوں چائے پی لیتے ہیں. چلو چھڈو, چاہ والی دکان تے نیڑے گیا, گرمی بڑی ہے, چاہ نہیں پیونی, چبڑا نہیں مری دیاں گرمی. رائڈ آ گئی ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ تویز وغیرہ بھی ہے, پھاڑ لیے میں نے, لے چلتے ہیں اسے. فیز 1 کی, یہ فیز 1 ہے جی, جو کہ بالکل خالی ہے. 631. میں نے چائے قربان کی تھی, ایویں نہیں کی تھی, سمجھ رہے ہیں. چائے کی دکان پہ پہنچ کے چائے کینسل کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایویں تھا, رتا تھا, تو میں نے کہا چلو 2 روپے اچھے مل جائیں گے. ایسا ہی ہوا. نارمل رائڈ یہاں سے 400 روپے کی بڑی مشکل سے بنتی ہے, 640 میں پڑی. 637. میں نے 631 بولا, چلو جو بھی ہے, مطلب 650 میں رائڈ پڑی. اس گرمی میں گرم پانی, چائے بھیجا کے پی لیں گے, آ جائے گی انشاءاللہ وہاں کی کوئی نہ کوئی رائڈ. مزہ آ گیا الحمدللہ. یہ تھی اپنی 9 نمبر کی رائڈ, نہیں 9 نمبر کی نہیں, 9 نمبر کی رائڈ تھی. اب آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. الحمدللہ سونا چل گیا, آدھا ہو گیا ہے, آدھا باقی ہے, 2.5 ہو رہے ہیں. گھما کے اندر فیز 2 چلتے ہیں جی. فیز 2 اندر پھاڑتا بیٹھا نادرا والی گلی سے ہی پھاڑ بیٹھا. یہ بھی 500 کی رائڈ ہے, اس کو بدر ڈراپ کرنا ہے. پھنسا دیکھو گاؤں, سگنل پہ آ گیا, ادھر یو ٹرن کر رہا ہوں. اب یہ رائڈ ادھر سے پھڑ بیٹھا ہوں, دوبارہ اگلے سگنل سے بھی یو ٹرن کر کے گھومنا پڑے گا لمبا چوڑا. 2 منٹ کی بس ایویں اک چک ہو جاتی ہے, اور اس اک چک ہو جانے میں نا پھر پیٹرول سڑ جاتا ہے. اب دیکھیں نا, مہنگا پیٹرول سڑا ہے, 401 روپے لیٹر والا پیٹرول سڑا ہے. دکھ اور درد اندازہ لگا لینا ہے. گھما کے آیا ہوں یہاں سے,
اب یہاں سے بھی رائٹ پہ میں نے مڑنا ہے اور پھر جا کے یہ گولڈ مارکیٹ والا روڑا آ گیا نادرا سے، ہم نے اس کو پک کرنا ہے، واپس بدر جانا ہے۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہوئی ہے، یہ جو راؤنڈ کاٹا ہے 1 کلومیٹر کا، کوئی گل نہیں، اس کو برداشت کریں گے، بٹ آنے والی بھی چنگی رائڈ اور یہ جانے والی بھی چنگی رائڈ، واپس ہم چائے کی دکان پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں بڑا وڈا تیر ماریا ہے، سمجھیں پہ ہو نا اس گل نو؟ ہاں میں بہت بڑا تیر ماریا ہے۔ ہاں جی، بدر کمرشل پہنچ آیا ہے نا جی، مزہ آیا ہے، مزہ آیا ہے۔ دیکھو 573 بندہ بھی چنگا تھا، بندہ بھی چنگا تھا، نہیں جانے والی بندی بھی اچھی تھی، لیڈی تھی، ٹیچر تھی، یہ بھی بندہ اچھا تھا۔ ہوں چاہ والے پاسے کر لینے ہیں تھوڑا جا سفر، کیڑا روڑا ہے، اے نال ہی تو چاہ ہے۔ اب میں چائے پینے کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر اس سے پہلے کوئی آئی تو چھڑنی کوئی نہیں، شکر اللہ کا۔ یہ رائڈیں جو 2 لگی ہیں نا، تینوں مزیدار لگی ہیں، بہترین۔ یہ دیکھو، یہ میں سبا بنوا رہا ہوں، خوبصورت والی سبا بنوا رہا ہوں، جانے والی بنوا دی تھی، آنے والی بھی بنا رہا ہوں۔ بہت خرچہ کر رہے ہیں، بہت جو کما رہا ہوں ادھر لگا رہا ہوں، اسی لیے تو میں امیر نہیں ہو پا رہا ہوں، دن بدن غریب ہو رہا ہوں، بڑے مسئلے میرے نال۔ اب یہ میں چوڑے مار رہا ہوں، پتہ نہیں یہ گٹر میں کیوں ادھر چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ چائے کی دنیا میں، چائے کی دنیا میں آ جاؤ، چائے کی دنیا میں 3:23 پہ یہ ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں، یہ ہے بلاک 5 کلفٹن، یہاں لایا ہوں زیبسٹ پیک، اور ادھر پہنچا نہیں تھا کہ ادھر سے بھی آ چکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ تھوڑا سا ٹریفک بھی دکھا رہا ہے۔ یہ سامنے نیر خیام، نام کی نیر خیام، یہ اس اسکول سے ہے رائڈ اپنے پاس، یہ چھوٹا گیٹ بتا رہا تھا بچہ۔ تھوڑا سا بریک لگ گیا تھا، چائے پی وہاں پہ 20 اسٹریٹ پہ بیٹھے بیٹھے نا، تھوڑا سا بریک لگ گیا تھا، اور اب کافی دیر کے بعد اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوں۔ ایک 11 نمبر والی ادھر ڈراپ کی، اب یہ 12 نمبر والی ہے۔ یہ دیکھیں جی 751، یہ ہے فیس 2۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ آیا، مزہ آیا، چنگی رائڈ ثابت ہو گئی ہے جی۔ تھوڑے سے پک فیکٹر میں تھی، تھوڑے سے چس آ گئی کہ ہوں میں تے کھلو جاونا ہے، مڑ میں کوئی پھڑ لینا اس پاس دی، اس پاس پک فیکٹر لگا ہویا ہے۔ یہاں سے بھی آ گئی یہ صوفہ کے لیے 500 میں پھڑی ہے، یہ صوفہ آ گیا جی، مزہ آیا ادھر بھی ڈراپ کر دینے کا، چس آئی کے 512 یہ 450، یہ سامنے مولا جٹ ایتھے رکھ، ایتھے آ کے ایک سٹی ہے جی مولا جٹ کول، فیز 8 ہے یہ، فوڈ اسٹریٹ پہ لا کے ڈراپ کیا، کری والک کے وہیں سے پک کی۔ اب پیچھے بچے ہیں 5 دانے سے بھی چھوٹی سی آ تو گئی ہے، جاتے جاتے قاسم کی ہے، اسے بھی ڈراپ کرتے چلتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ ہے دبئی آٹوز فیس 2، ادھر آن پہنچا، ڈراپ کیا تھا، بخاری آیا تھا بیٹھ رہا، تو بخاری سے یہ بھی 500 والی۔ اب اپنے پاس صرف اور صرف 2 دانوں کا سوال ہے، دیکھیں جی کیا بنتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، 7:30 ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے شہر کمرشل، یہاں پہ کیو اسٹریٹ پہ ایک کو لا کے ڈراپ کیا ہے، لاسٹ بھی یہاں سے آ گئے۔ واپس پولی کلینک فیس 2 کی ہے، فریکچر تو لگا ہوا ہے لیکن میں کلوز کر دوں گا بس اس کو ڈراپ کرنے کے بعد نا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں لسانی حلوہ پوری والی گلی میں آ جاؤ، میں رکا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ان کو ڈراپ کریں۔ یہ فیس 2 والا ڈاولا ہے جی، ادھر لا کے ڈراپ 398 ان کا بل نکلا، گلا کلیئر ہو گئی ہیں۔ 112 کلومیٹر آج کی رننگ ہوئی ہے، یہ 8:36 ہو رہے ہیں۔ کلوزنگ کر لیتے ہیں اور بھاگ چلتے ہیں گھر کی طرف۔ کلوزنگ بھی کیا کرنی ہے، شیشے کی طرح صاف ہے، 6600 اور 1800، 6 اور 2 8، 8:30 تک کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سیدھا اور سمپل کام ہے میرے بھائیوں۔ 400 روپے لیٹر پیٹرول ہے، 7 لیٹر ہے اس کے اوپر پیٹرول، 2800 2900، 3000 روپے کا پیٹرول اڑا دیں، 8.5 کا کام 5000 روپیہ پیچھے، سمجھ رہے ہیں؟ کل ملا کے باتیں ہیں یہ والی۔ آج تھوڑا سا پک فیکٹر نے، پیر کا دن تھا، اس نے آسرا دے دیا، اس وجہ سے تھوڑی سی دیہڑی بہتر ہوگی، ورنہ میں سوچ رہا تھا 4500 کی ارننگ ہونی ہے، اور بڑی مشکل سے جا کے ٹارگٹ، خیر ٹائم دیکھ لو، 14 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑا، 14 گھنٹوں میں جا کے ٹارگٹ ہوا، 14 گھنٹے کام کرنے کے بعد 13-14 گھنٹے ہو گئے، کیونکہ میں صبح 7:15 بجے آن لائن تھا، اور فرسٹ رائڈ 7:45 بجے اپنی کمپلیٹ ہوئی تھی۔ تو کل ملا کے کچھ اس طرح سے باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کلیئر ہوا الحمدللہ، بہترین رہا۔ شکر یہ ہے کہ میں اتنے دنوں بعد کام پہ آ پایا اور کر پایا، تو شکر اللہ کا الحمدللہ۔ اب کلوز کرتے ہیں، یہاں سے دودھ لیتا ہوں اور سیدھا گھر چلتا ہوں۔ خوش رہو، آباد رہو، چس لیو زندگی دی۔ اللہ حافظ۔ یہ سامنے رات مل کارنر ہے، انشاءاللہ آپ کی اور میری کل والے ولاگ میں باتیں ہونی ہیں انشاءاللہ۔